وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس کا جو دعویٰ ہے، یہ جو چلنا ہے، اس کا میری طرف آنا ہے، واقعتاً اس کو میری چاہت محبوب ہے، میری رضا مطلوب ہے کہ نہیں ہے، اپنی کوئی مطلب پرستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مثال یہ کہ شہد کی مٹھاس کو پانے کے لیے، شہد کے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے آپ کو اس اوپر جو تھوڑی سی تہ کڑوی ہے اس کو برداشت کر کے اس کو کراس کرنا پڑے گا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ جس طرح شہد کے اوپر اس تہ کو ٹچ کر کے کیڑے مکوڑے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو کڑوی چیز ہے، ہم دھوکے میں آئے ہیں، یہاں پر کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، یہ تو کڑوی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا جو اللہ معاف کرے اللہ سے فضل کی محرومی ہے وہ یہ ہے، ہماری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم حق اور سچ کے راستے پر گامزن قدم اٹھاتے ہیں، گامزن ہوتے ہیں، چلتے ہیں، اس میں اللہ کی سنت اللہ ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اپنے پیاروں کے اوپر، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حالات لائے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے جو اللہ اس کے اوپر پریشانی وغیرہ کی طرح سے آزمائش لے کر آتا ہے، تو ہم اللہ پناہ عطا فرمائے اگر ایمان پختہ نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نیت میں کھوٹ ہے، نظر ہماری اللہ کی ذات اقدس کی رضا کی طرف نہیں ہے، تو ہماری مثال اسی طرح ہے کہ ہم جس طرح کیڑے مکوڑے وہ اس مٹھاس تک نہیں پہنچ سکتے، اوپر ہی اوپر تھوڑی سی تہ جو ہے سطر کی، آدھے سطر کی، اس کو ٹچ کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں نا، تو ہم بھی اس شہد کے اندر جو سمندر کی، شہد کے سمندر کی جو مٹھاس ہے نا، اللہ کے اعمال کے، نیک اعمال کی عمل کے اوپر جو حلاوت اور ثمرہ جو مرتب ہوتا ہے، اس کا نعم البدل اور انعامات کا جو وعدہ ہے نا، اس سے ہم پھر جاتے ہیں، اس کڑواہٹ کو برداشت نہ کر کے۔ ہمارے اوپر جو آزمائش آتی ہے نا تو ہم حق راستے سے پھر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو بس یار، چھوڑو وقت، چھوڑو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، گھر میں فساد نہ ہو، خاندان میں فساد نہ ہو، توڑ کی کیفیت، پتہ نہیں شیطان نفس جو ہے نا وہ کون کون سے ہمارے لیے وہ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ اگر واقعتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہیں تو آپ کے اوپر آزمائش آئے گی، اور سب سے پہلے آپ کے گھر کی طرف سے آئے گی، آپ کے خاندان کی طرف سے آئے گی، اس کو آپ نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پینا ہے اور نگلنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو شہد کی مٹھاس کے لیے اس شہد کے سمندر میں غوطے لگوائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے امتحان کی تیاری، امتحان لیے جانے کی جو اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم وہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد نتیجے کا انتظار، اور پھر نتیجے میں آئے گا، پھر اس کے بعد اس نتیجے کا ثمرہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ حیات طیبہ کلام اللہ شریف کا جو دستور العمل ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، شریعت مطالعہ کی جو حدود ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، اس سب میں احکامات الہی و احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر عشق اور محبت میں پاسداری، یہ حیات طیبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کرتے ہیں اول واقع درود پاک، درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔